فرمایا لا اقسم بہذل بلد، قسم ہے ہمیں شہر کی. اس شہر سے مراد کون سا شہر ہے؟ علماء تفسیر کہتے ہیں اس سے مراد شہر مکہ ہے. شہر مکہ کی کیوں قسم کھائی؟ کہ اس میں آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے اور تقریباً اپنی عمر کے 53 سال نبی پاک نے مسلسل یہاں پر گزارے. تقریباً بعضوں نے 52 سال بھی لکھا ہے. اس کے بعد ہجرت فرمائی اور آخری 10 سال آپ مدینہ شریف میں جلوہ گری فرمائی آپ نے. تو اس واسطے اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی. لیکن یہاں پر ایک توجہ طلب بات ہے. شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کمال کیا. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو شہر مکہ کی قسم ہے یہ علماء تفسیر کا قول ہے اور اس میں کرینہ بھی ہے. علماء کی زبان میں کرینہ کہتے ہیں کسی بات کو جلدی سمجھنا ہونا تو کوئی اشارہ مل جائے. تو کہا کہ یہ مکے کی قسم ہے. کیوں؟ فرمایا یہ سورت ہی مکی ہے اس لیے یہ کرینہ ہے کہ یہ مکے کی قسم ہے اور زیادہ وقت میرے آقا کریم علیہ السلام کا مکے میں گزرا تو اس لیے یہ مکے کی قسم ہے. اچھا دوسری بات جو شیخ محقق نے کی بڑے کمال کی. فرماتے دیکھیں یہاں لفظ ہے بلد. بلد کہتے ہیں شہر کو اور یہ مطلقاً شہر یہاں پر آیا. یہاں پر نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے, یہاں پر لفظ بلد ہے. لیکن اگر اگلی آیت پڑھیں تو یہ عقدہ جو عشق کی دنیا میں شیخ محقق نے حل کیا وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہاں اس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے جس میں حضور ہیں. توجہ طلب بات ہے. یہ اس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے جس میں حضور ہیں. فرمایا اگر یہ سمجھ آ جائے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اس شہر کی قسم جس میں آپ ہیں, اگر یہ سمجھا جائے تو فرمایا من وجہن, یہ مکے کی بھی قسم ہے اور من وجہن یہ مدینے کی بھی قسم ہے. تو کہا بھی وہ کیسے؟ فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اس شہر کی قسم جس میں حبیب آپ ہیں. تو جب تک آپ مکے میں تھے یہ مکے کی قسم اور جب آپ مدینے چلے گئے تو یہ مدینے کی قسم ہے. آواز کمزوروں والی آپ کی, جوانوں والی نہیں آئی ہے آواز, سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مکے کی بھی ہے اور مدینے کی بھی ہے. چونکہ وجہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, سبب ہے حضور کی جلوہ گری, حضور کی موجودگی. تو جب تک آپ مکہ میں موجود تھے تو یہ مکے کی قسم, اور جب مدینے میں تشریف لے آئے تو مدینے کی قسم. لیکن یہاں پر شیخ محقق نے ایک اور مسئلہ بھی حل کیا. فرماتے ہیں با اعتبار شہر, اگر باؤنڈری کے حساب سے دیکھا جائے تو مکہ افضل ہے مدینے سے, یہ یاد رکھ لیجئے. اور اگر خاص مقام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر مدینہ افضل ہے مکے سے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ اہل سنت ہے نا, اصل میں دل میلے نہیں نا, تو سارے مسئلے کو کھول کے رکھ دیتے ہیں. با اعتبار شہر کے دیکھا جائے تو مکہ افضل ہے. یہاں پر خانہ کعبہ بھی ہے, حجر اسود بھی ہے, یہاں پر زمزم کا کنواں بھی ہے, صفا بھی ہے, مروہ بھی ہے, جبل نور بھی ہے, غار ثور بھی ہے, غار حرا بھی ہے. توجہ نہیں فرما رہے. جبل ابو قبیس بھی ہے, یہاں پر عرفات ہے, مینا ہے, مزدلفہ ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ اتنے مقامات اگر یہ باؤنڈری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں بہت کچھ ہے. لیکن اگر خاص مقام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مدینہ افضل ہے. تو آپ کہیں گے کون سا وہ خاص مقام ہے جس کی وجہ سے مدینہ سب سے افضل ہو گیا؟ قاضی عیاض نے شفا شریف کے اندر اس مسئلے کا حل بتایا کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے مدینہ افضل ہے. فرمایا اس وقت آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پر آپ جلوہ گر ہیں, تشریف فرما ہیں, آپ کا جسم اقدس اپنے روضہ منور میں جہاں پر تشریف فرما ہے, آپ آرام فرما رہے ہیں, جو زمین کا خطہ آپ کے جسم کی برکتیں لے رہا ہے. توجہ ایسا بدرات کی. فرمایا وہ جو زمین کا حصہ ہے وہ مدینے سے بھی افضل ہے, مکے سے بھی افضل ہے, کعبے سے بھی, حجر اسود سے بھی, ایون دن اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اس ہر چیز سے افضل ہے. کیوں؟ کہ اس کے اوپر جسم وہ ہے جو سب سے افضل میرے رب نے بنایا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اگر اس خاص مقام کو دیکھا جائے تو یہ مقام کے اعتبار سے پھر مدینے کا یہ خطہ یہ سب سے افضل ہے. لیکن رکیے, یہاں پر علامہ سمودی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے یہاں ایک بڑی پتے کی بات کہی, بڑی باریک بھی ہے, نفیس بھی ہے اور بڑی پیاری اور موٹی بات بھی ہے. عشق اور محبت والے کے لیے موٹی بات ہے اور یہ پتہ ہی کو نہیں ہوتے وہاں سے بہت ہی بریک گل ہے. لیکن آپ سن لیں, اگر پسند آ جائے سودا تو آپ لے سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اگر اس آیت کی تفسیر پڑھی جائے تو اس میں یہ بات موجود ہے. اللہ نے فرمایا انسان کو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے, یعنی یہ جو تیرا جسم ہے یہ مٹی کا ایک ذرہ ہم نے لیا, اسے بنا دیا تیرا جسم. کن کہا فیکن, ہو گیا.
سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر فرمایا تمہیں دفن بھی اسی مٹی میں کریں گے اور قیامت والے دن اسی سے پھر کھڑا کریں گے. اور جب قبر پر مٹی ڈالی جائے تو سنت بھی یہی آیات ہے, تو یہ بات پڑھنا ہے. 3 مٹھیاں ڈالنا قبر پر, یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں, کئی پڑھ کے بھی پا سکتے ہو, لیکن اگر ٹائم نہ ملے 3 مٹھیاں ڈال دیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. سمجھ آ گیا جناب؟ تو یہ سنت طریقہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. زیادہ بھی ڈالنا چاہیں مدینہ مدینہ تو بولو تو صحیح ہو, چوپ شاہ کئی 5 کلو دا سیری لائی جاندے ہو, اللہ دے بندے ہو, کدھر آئے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب اگلی بات سنیے ذرا اور محبت سے سنیے, اور یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. اب یہ اس لیے میں نے جگایا تاکہ اگلی بات جو ہے نا وہ ایسے ہی نہیں چوپ بہ کے ویکھن والی نہیں ہے, وہ میرا کاکا اس سے بولنا پینا ہے. اور وہ پتہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس زمین کی مٹی کا ذرہ اور عنصر لے کر انسان کے جسم کو بنایا جاتا ہے, اسی میں انسان کو دفن کیا جاتا ہے, اسی میں دفن کیا جاتا ہے. لیکن جو میرے آقا نے یہاں بات کی, میں دھیرے سے کہوں گا, عاشقوں کو سمجھ آ جائے گی. فرمایا میں اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ایک ہی جگہ سے اللہ نے ہماری مٹی لی اور ایک ہی جگہ میں ہم دفن بھی کیے جائیں گے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جزاک اللہ. ایک ہی جگہ سے جناب حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر اور نبی پاک ایک ہی جگہ سے وہ عنصر لیا گیا تھا. یہی تو وجہ ہے اسی روضے میں میرے آقا بھی جلوہ گر ہیں. اگر آپ کو سمجھ آئے تو بول سکتے ہیں, کوئی عرض کی بات نہیں ہے. اور یہیں پر جناب حضرت ابو بکر بھی جلوہ گر ہیں اور یہیں پر حضرت سیدنا عمر بھی جلوہ گر ہیں. یہ یاد رکھ لیجئے, یہ اس واسطے تھا جو میرے آقا نے پہلے ارشاد فرما دیا. توجہ ہے؟ سبحان اللہ فرمائیں گے آپ حضرات؟ تو اب یہاں سے صرف یہ نہیں کہ آپ نے مکے اور مدینے کی بات سنی, اگلی بیچ والی باریک اور سمجھداری والی بات بھی سمجھے نا. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ساتھ میں آپ کے غلاموں کا مقام بھی ہے. اور یہاں پر وہ لوگ جو دھوکہ دیتے تھے ان کی دکان بھی بند ہو جائے گی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, آل کا ذکر ہے, صحابہ تو نماز میں ہیں ہی نہیں. میں بڑی گل ہے, میں کہ تو نماز کی میں کیا, وعلی عباد اللہ الصالحین میں کون ہے؟ بتاؤ نا کون ہے؟ ایسے ہی تفریق کرتے ہو ظالموں, حیا کرو کچھ. یہ تلخیاں پیدا نہ کرو اس معاشرے میں, یہ تمہیں مہنگی پڑے گی. تو ہم نے صحابہ اور اہل بیت کو جدا کر دیا, اہل سنت میں آ جاؤ, کچھ بھی جدا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ڈرامے بند کر دو. اس ملک میں پہلے بڑی تلخیاں ہیں, کوئی صحابہ کا دشمن بن گیا, کوئی اہل بیت کا, لیکن اہل سنت کے نزدیک کیا ہے؟ سنو, وعلی عباد اللہ الصالحین میں سب سے پہلے صحابہ ہی تو مراد ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر یہ سمجھ نہیں آئی تو میں بات کھول دیتا ہوں. میں نے کہا اگر درود میں آل ساتھ ہے نا تو روزے میں اصحاب ساتھ ہیں. میرے نبی نے آل کو بھی ساتھ رکھا ہے اور اصحاب کو بھی ساتھ رکھا ہے. نہ آل جدا ہو سکتی ہے نہ اصحاب جدا ہو سکتے ہیں. یہ تو لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے, کوئی آل کو لے کے چل کے اپنی دکان چلاتا ہے, کوئی اصحاب کو. اللہ دا نام منو, جس کو نسبت نبی کے ساتھ ہے اس کا حیا ہم پہ ضروری ہے.